بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ یہاں پر اور مصنفین کے برخلاف حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الشمائل المحمدیہ کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل الگ بیان کی، اور مصنفین نے تو یہ طرز قائم کیا کہ ابواب المناقب قائم کرتے ہیں، کتاب المناقب قائم کیا، اور مناقب کے تحت انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیان کیے، پھر جو بھی ہونے تھے انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کے، جو بھی وہ سب بیان کیے۔ یہاں پر بھی حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ابواب المناقب جو قائم کیا، اس میں بھی شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ مناقب بیان کیے ہیں، لیکن پھر انہوں نے آخر میں ایک الگ سے عنوان قائم کیا، اور الگ عنوان الشمائل المحمدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے معاملات اور معمولات سارے کے سارے بیان فرما دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تخلیقی اوصاف بیان فرما دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلامی اوصاف بیان فرما دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی اوصاف بیان فرما دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانگی زندگی کے اوصاف بیان فرما دیے، ساری کی ساری چیزیں بیان فرما دی۔ تقریباً آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو انشاءاللہ اندازہ ہوتا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سارے کے سارے اوصاف بیان کرنے شروع کیے تو ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی چیز آپ کی تخلیق اور آپ کا حلیہ مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک ہے، تو سب سے پہلا باب قائم کیا، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بیان میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور تخلیق کے بیان میں، اور اس کے اندر جو غالباً سب سے زیادہ جو طویل حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے بارے میں ہے، وہ غالباً حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے ماموں لگتے تھے، رشتے میں حضرت ہند بن ابی حالہ، ان کی حدیث بیان کی ہے، سب سے طویل حدیث تقریباً انہی کی بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے خلقت کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا بنایا تھا اور کتنا حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا۔ لہذا فرماتے اخبرنا ابو رجاء قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن انس بن مالك رضی اللہ عنہ انه سمعه يقول، فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، کان رسول اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے، تو جو 10 سال خادم رہا ہو اس نے کتنا قریب سے دیکھا ہوگا۔ فرماتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر، سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک، فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو بہت لمبا تھا جیسے کھینچ کر لمبا کیا جاتا ہے، ولا بالقصیر، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد چھوٹا تھا۔ ایک تو کہا جاتا ہے ٹھگنا نہیں، ایک ٹھگنے کے مقابلے میں چھوٹا ہوتا ہے، ٹھگنے سے اوپر ہوتا ہے، لیکن جو عام درمیانہ قد ہوتا ہے اس سے چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹا قد اس کو کہا جاتا ہے۔ تو لیس بالطویل البائنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ، دیکھیں البائنی کا ترجمہ حاشیے میں کہ المفرط فی الطول بحیث یباین طول الاعتدال، کہ یعنی طوالت کے اندر افراد کرنا، اس افراد کا ہو جانا اس اعتبار سے کہ جو طوالت کی اعتدال ہے اس اعتدال سے نکل جانا۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا کہ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو بہت زیادہ لمبا تھا، پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو تھا درمیانہ تھا،
یعنی جو لمبا قد کہلاتا ہے بہت زیادہ نہیں، لمبا قد کہلاتا ہے، بڑا قد کہلاتا ہے، جس کو ہم درمیانہ قد بھی کہتے ہیں، جس کو ہم درمیانہ قد بھی کہتے ہیں، نہ چھوٹا اور نہ اور ٹھگنا، بلکہ درمیانہ قد۔ ولا اچھا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا؟ فرماتے ولا بالابیض الامحقی، ولا بالابیض، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بہت زیادہ سفید تھا، نہ تو بہت زیادہ سفید تھا، ولا بالآدمی، اور نہ گندم گوں تھا، اور نہ گندم گوں تھا، یعنی ہم گندمی کلر کے، جو گندمی رنگ کہلاتا ہے، نہ تو ہم جیسا گندم کو گندمی رنگ تھا، اور نہ بہت زیادہ سفید۔ بہت زیادہ سفید کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان کے رنگ میں اچھا ہی نہیں لگتا، جو انسان کے رنگ میں، تو جب ایسا نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کیسا تھا، رنگ مبارک؟ وہ ویسے آگے آ جائے گی بات۔ جی، سرخی مائل رنگ تھا، ایسا گندم گو تھا، سرخی مائل، یعنی سرخی مائل سفید تھا، گورا کلر، گورا رنگ تھا، گورا رنگ تھا اور سرخی مائل تھا۔ ایک ہوتا ہے گورا چٹا، جسے ہم کہتے ہیں گورا چٹا، وہ چٹا والا نہیں جو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کلر، وہ رنگ بھی اچھا نہیں لگتا۔ سرخی مائل گورا رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سرخی مائل گورا رنگ جو ہوتا ہے، یہ رنگ ہوتا ہے خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ درجے کا، خوبصورتی میں سب سے اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھا ہی سب سے اعلیٰ درجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ گھنگریالے تھے، نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک، منہ مبارک بہت زیادہ گھنگریالے تھے، ولا بالسبط، اور نہ بالکل سیدھے سیدھے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے؟ ہلکے سے خمدار تھے، ہلکے سے، تھوڑے سے خمدار تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تھوڑے سے خمدار بال تھے، نہ بالکل بہت زیادہ گھنگریالے، جو گھنگریالے آپ کو پتا ہے، نہ بالکل سیدھے خواتین کی طرح۔ بعثہ اللہ تعالی علی رأس 40 سنۃ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 40 سال مکمل ہونے پر مبعوث فرمایا، 40 سال مکمل ہونے پر آپ کو مبعوث فرمایا۔ فأقام بمکہ 10 سنین وبالمدینہ 10 سنین، یہاں پر تھوڑی تفصیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مکہ میں رہے اور 10 سال مدینہ میں رہے۔ اب جب آپ یہ ترجمہ کریں گے تو کچھ لوگ تو آپ سے لڑ پڑیں گے، کہیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال زندگی گزاری، آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ تو صرف جو ہے 60 سال ثابت کر رہے ہیں، 40 کے بعد 40 سال پورے ہونے پر جو ہے؟ تو آپ، اس کا جواب یہ ہے، کیونکہ آگے روایات سے پتہ چل رہا ہے کہ نہیں، صاف واضح ہے، پتہ چلتا ہے کہ 63 سال، اور مکہ میں 13 سال، مکے میں 13 سال گزارے تھے، یہ بھی پتہ ہے۔ تو اصل میں عربوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا، وہ کبھی کسر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، بڑے عدد کے ساتھ کسر کو چھوڑ دیا کرتے تھے، اور کبھی وہ بڑے عدد کے ساتھ کسر کو ملا لیا کرتے تھے۔ وہ کسر ہوتا نہیں تھا، شامل نہیں ہوتا تھا، ویسے ہی ملا دیا کرتے تھے۔ آری بات سمجھ میں؟ اور کبھی جو ہے کسر کو، بڑے عدد کے علاوہ کسر کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی چیز کو، اسی انداز کو اختیار کرتے ہوئے، کسر کو، ترک کسر والے انداز کو اختیار کرتے ہوئے، فاقام ہونے کا 10 سال ایک بڑی مدت ہے، 3 سال تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا 10 سال مکہ میں رہے، یعنی مراد 13 سال مکہ مکرمہ میں رہے، 13 سال مکے میں رہے اور 10 سال مدینہ منورہ میں رہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو بیان فرما دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات، اور وفات کے وقت عمر کیا تھی، آپ کے بال مبارک میں کیا تبدیلی تھی، وہ فرماتے ہیں فتوفاہ اللہ تعالی علی رأس 60 سنۃ، یہاں پر بھی کسر کو
چھوڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 60 سال مکمل ہونے پر مکمل ہونے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، یعنی 63 سال کی عمر تھی، 63 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آگے بات سمجھ میں؟ اچھا، جب وفات ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارک یہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بڑھاپے یا جوانی کے اعتبار سے کیا علامت تھی؟ فرماتے وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ 20 شَعْرَةً بَيْضَاءَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی مبارک میں 20 بال بھی تک سفید نہیں تھے۔ آگے بات سمجھ میں؟ کوئی کسی لفظ کا ترجمہ تو نہیں پوچھنا۔ لہذا اس حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ حدیث ہے، اس کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسر کو چھوڑ دیا۔ اچھا، اس کے اندر دراصل بعض علماء کرام ایک اور توجیہ بھی کرتے ہیں، کسر والی توجیہ بھی ہے، یہ ہوتی ہے، عرب کا یہ طریقہ تھا۔ بعض علماء ایک اور توجیہ بھی کرتے ہیں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال عمر ہو گئی تھی جب مکمل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، اور 3 سال بعد رسالت ملی تھی۔ 40 سال بعد کیا ملی تھی؟ نبوت ملی تھی، اور 3 سال بعد، تو اب 3 سال بعد رسالت ملی، تو رسالت ملنے کے بعد مکہ کے اندر کتنے عرصے؟ تو اس اعتبار سے یعنی رسالت والے سال بیان کر دیے، اور نبوت والے جو تھے، نبوت اور رسالت کے درمیان جو تھے، اس کو چھوڑ دیا۔ حدثنا حمید بن مسعدة البصري حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، یہ بھی حضرت انس بن مالک کی روایت ہے۔ قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعة وليس بالطويل ولا بالقصير، آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانہ قد تھے، نہ لمبے تھے نہ چھوٹا قد تھا۔ حسن الجسم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک جو تھا بڑا خوبصورت تھا۔ آگے بات سمجھ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بڑا خوبصورت، کہ جسم مبارک نہ آگے آئے گا حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت میں انشاءاللہ آئے گا کہ نہ بہت زیادہ پتلے تھے نہ بہت زیادہ موٹے تھے، پرگوشت جسم تھا، آپ کی ہتھیلیاں پرگوشت تو تھی، مگر جو موٹا جسم جس کو کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں، موٹا جسم نہیں تھا۔ ارے بات سمجھ، موٹا جسم یہ خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتا، یہ کس کی خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتا۔ ہاں، پرگوشت جسم ہو اور جسم اپنا عام درمیانہ ہو، بالکل سوکھا کانکڑا نہیں، سوکھا کانکڑا ہوتا تو پرگوشت نہیں ہوگا جی، سوکھا کانکڑا جسم جو ہوتا ہے وہ پرگوشت تھوڑی ہوگا۔ جسم پتلا ہو، عام درمیانہ اور پرگوشت ہو، یہ جسم جسم کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ موٹا جسم جو ہوتا ہے وہ آج کل بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں، موٹا جسم بچوں وغیرہ کے لیے ہے، بچوں کے لیے بھی بچوں کو موٹا کر رہے ہوتے ہیں۔ موٹا جسم خوبصورتی کی علامت نہیں ہے۔ ویسے ہی لفظ موٹا سن کے بولنے والا تو کیا، جس کا ہوتا ہے اس کو بھی آگ لگ جاتی نہیں لگ جاتی۔ اس لیے آپ سے حسن الجسمی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم بڑا خوبصورت تھا، نہ یعنی نہ پتلا تھا۔ یہاں سے مراد وہ حسن مراد نہیں ہے جو ابھی اوپر بیان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ کے بارے میں بالابیض الامحی، وہ یہاں خاص مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں طویل اور قصیر کے اعتبار سے جسم ہی مراد۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبِطٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ تو بہت زیادہ گھنگریالے تھے نہ بالکل سیدھے سیدھے تھے، نہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے اور نہ بالکل سیدھے سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے سے ہلکے سے خمدار تھے، یعنی ہلکا سا گھنگریالا پن تھا۔ اور ہلکا سا گھنگریالا پن وہ ہوتا ہے کہ جیسے سیدھے سیدھے ہوں اور تھوڑے سے کہیں سے تھوڑے خمدار ہو، نیچے سے ضروری نہیں ہے، درمیان سے بھی خمدار ہوتے ہیں، درمیان سے بھی، اور نیچے سے تو تھوڑے ہوتے ہیں مڑے ہوئے، لیکن درمیان سے بھی تھوڑے خمدار ہوتے ہیں، وہ مراد ہے۔ یعنی جیسے خواتین کے سیدھے سیدھے ہوتے ہیں ویسے مراد نہیں ہوتے۔
آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آگے فرمایا وہ اسمر اللون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گندمی رنگ کے تھے، گندمی رنگ کے. اور کون سا گندمی رنگ؟ جو ابھی اوپر بیان ہوا تھا، بالآدم کہہ کر نہ، یعنی بالکل گندمی رنگ نہیں تھا، بالکل گندمی رنگ نہیں تھا، بلکہ وہ ایسا گورا رنگ تھا کہ جو سرخی مائل ہوتا ہے، سرخی مائل گورا رنگ جس میں ملاحت بھی ہوتی ہے، نمکینی کیا ہوتی ہے؟ ملاحت بھی. یہ بھی انشاءاللہ حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت میں آئے گا، ملاحت بھی اس کے اندر ہوتی ہے. یعنی ایسا سرخی مائل رنگ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چلنے کی کیفیت پیچھے نہیں تھی، اس والی میں اس کی کیفیت بھی بیان فرما دی. اذا مشا یتکفؤ، آگے کو جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے، یعنی تکبر نہیں، تواضعانہ چال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی متکبرانہ نہیں بلکہ متواضعانہ چال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے کو جھک کر چلتے تھے. آگے روایت کے اندر اس میں ورنہ حضرت ہند بن ابی حالہ کی روایت میں کأنہ ینحط من سبب کے الفاظ آئیں گے، بلکہ اس سے اگلی روایت کے اندر 5 نمبر پہ جو لگی ہوئی ہے کأنہ ینحط من سبب، آ گیا اس کے اندر لفظ کہ گویا کہ بلندی سے اتر رہے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الضحیٰ جب ارشاد بیان فرماتے تو سورۃ الضحیٰ میں جو 2 تفسیریں بیان کی جاتی ہیں، والضحیٰ، اور کس کی قسم؟ والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم. اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مراد لیا گیا. پتہ چلا جیسا چاشت کا وقت روشن ہوتا ہے مگر اس کی روشنی زیادہ دیر دیکھی نہیں جا سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی روشنی کیا کہیں، صحابہ کرام کیسے جام بھر بھر کر پیتے ہوں گے کہ آپ کے چہرے کی روشنی کو دیکھتا تھا تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. اچانک دیکھنے والے پر تھوڑا رعب طاری ہوتا تھا، یہ کہ بعد دیگرے جو وقت دیکھتا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سحر میں، سحر کا لفظ استعمال کرنا تو نہیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی، آپ کے خلقت حلیہ مبارک میں ایسا گرفتار ہو جاتا تھا کہ پھر وہ کٹ جائے گا پر ایمان کو نہیں چھوڑتا تھا، کٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ گرم فرش پر تپتی ہوئی، اور عرب کا علاقہ تو ویسے ہی گرم ہوتا ہے، آج کل بھی بغیر اے سی کے وہاں کوئی رہ نہیں سکتا، تپتی ہوئی اور مکے کی زمین اور پھر ریگستان، پہاڑی علاقہ اور ہی زیادہ گرم ہوتا ہے، پتھر گرم ہوتا ہے ظاہر سی بات. تو اس میں ان کو لٹا کر تپتی ہوئی زمین پر اور اوپر بڑی چٹان، بڑا پتھر رکھ دیا کرتا تھا، اور لیکن وہ جل رہے ہوتے تھے، دھوپ میں لیٹے ہوئے ہیں، مگر اس وقت بھی احد احد پکارتے تھے. ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالی نے خلقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق ایسی فرمائی تھی کہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق دیکھ کر ہی جو ہے نا گرفتار ایسا ہو جاتا تھا. اللہ تبارک و تعالی کے انعامات، ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کے انعام میں عظیم الشان انعام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. حدثنا محمد بن بشار يعني العبدية حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة بن ابي اسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رجلا مربوعا، درمیانہ قد تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، درمیانے قد تھے. وہ درمیانہ قد کیسے تھا؟ اوپر گزر گیا. اچھا، بدن کا لمبائی وغیرہ بتا دی، اب بدن کی چوڑائی وغیرہ کیسے حساب سے اس حدیث میں بتاتے ہیں. بعید ما بین المنکبین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، دونوں شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، جس کو آج کل ہائٹ اچھی سے بھی تعبیر کرتے ہیں. آپ صلی اللہ یعنی بالکل قریب نہیں تھے کہ جسے سوکھا کانکڑا بدن کہا جائے، یا ارے بات سمجھ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ دونوں شانوں کے درمیان یا کندھے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے درمیان کیا تھا؟ فاصلہ تھا، بہت زیادہ قریب قریب یہ نہیں تھے۔ لیکن تھوڑا فاصلہ تھا، سمجھ میں آ جائے نا، یہ بہت زیادہ نہیں تھا، وہ فاصلہ تھا، بس یوں سمجھ لیں کہ وہ فاصلہ تھا جو آپ کے تخلیق کے شان تھا۔ اس وقت آپ کو وہ شعر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے حضرت شیخ سعدی کا، نہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ یہ سوچے کہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا جوش مار رہا ہوگا کہ جوش اس کی موجیں کیسی اٹھ رہی ہوں گی، آخر آ کر وہ تعبیر نہیں کر سکے کسی چیز سے، تو انہوں نے کہہ دیا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے کبھی نہیں جنا، آپ سے زیادہ جمیل کسی عورت نے کبھی نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ ہر عیب سے پاک بری کر کے پیدا کیے گئے ہیں، آپ ہر عیب سے بری مبرہ پاک پیدا کیے گئے ہیں۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ جیسا آپ خود چاہتے تھے ویسا پیدا کیا آپ کو۔ اب انسان جو چاہے گا کیسا چاہے گا؟ ظاہر سی بات ہے وہ یہی چاہے گا بالکل پاک صاف، کوئی عیب کچھ نہیں، تو فرماتے ہیں گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا جیسا آپ خود چاہتے تھے۔ یہ ان اشعار سے اندازہ ہوتا ہے ان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کو بیان کرنے کے لیے کیا سمندر جوش مار رہا تھا کہ انہوں نے اس الفاظ سے ظاہر کیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ تھا، لیکن بہت زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ عظیم الجمتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہیں ان کی الگ، ان کا ابھی تو میں بال ترجمہ کر رہا ہوں، ان کا پھر ترجمہ جہاں الگ الگ یہ بیان ہوں گے نا اب مراد کے اعتبار سے، تو وہاں اس کا ترجمہ کریں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ عظیم الجمتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت زیادہ، یعنی گنجان جس کو کہا جاتا ہے، بال والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، گنجان بال والے تھے، یعنی سر پر جتنے زیادہ بال ہوتے ہیں اتنا ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے سر۔ ایک ہوتا ہے کہیں کہیں سے بال ہو، ہاں گنجان مانے زیادہ، بھائی گنجان آبادی کہتے ہیں، گنجان آبادی کا کیا مطلب؟ دو چار لوگ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بولو کہ کسی اور شہر ان کو بھگاؤ، تو گنجان بال والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بہت زیادہ بال تھے آپ کے سر مبارک پر، کیونکہ سر پر جتنے بال زیادہ ہوتے ہیں اتنا اچھا لگتا ہے، جتنا سر میں جگہ خالی ہوتی ہے وہ اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، جمعہ کی بتا دی الی شحمت اذنیہ، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جمعہ کے معنی یہاں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، اصل معنی بس یہاں مطلق بال بیان کرنا مقصود ہے، اور یہ فرمایا کہ کانوں کی لو کے قریب تھے، کانوں کی لو کے قریب تھے، یعنی کانوں کی لو تک تھے۔ اسی کو تعبیر کیا جاتا ہے واللیل اذا سجا، اس سے مراد یہ بھی لیے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بال مبارک۔ علیہ حلۃ حمراء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ، ہر روز نہیں، ایک دفعہ سرخ چادریں تھیں، سرخ جوڑا پہنے ہوئے تھے، یعنی جوڑا ویسا تو نہیں جیسا کرتا شلوار اس طرح کا تو نہیں ہوتا تھا، تہبند اور چادر وغیرہ وہ مراد ہے، سرخ جوڑا تھا۔ ما رأیت شیئا قط احسن من، حضرت انس فرماتے ہیں
حضرت انس سے برا بن عازب فرماتے ہیں، ان کی ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے انہی کی غالباً، کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی آپ کو دیکھتا کہ زیادہ حسین کون لگ رہا ہے، اور میری رائے یہ ٹھہری کہ آپ ہی سب سے زیادہ حسین ہیں۔ تو فرمایا کہ سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب انہوں نے دیکھا اس وقت کا ایک نقشہ کھینچ رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، کوئی شخص تو دور کی بات، کوئی چیز بھی نہیں دیکھی۔ یعنی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، سرخی مائل سفید گورا رنگ ہو، پرگوشت بدن ہو، اور زلفیں ہو، بھرپور بال ہو، کم نہیں، زلفیں ہو، سیاہ بال ہو، خمدار بال ہو، تھوڑے خم ہو، زیادہ گھنگریالے بالکل سیدھے نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اس خوبصورتی کے ساتھ اگر سرخ دھاریوں والا، آگے دیگر روایات سے پتہ چلتا ہے سرخ دھاریوں والا، لیکن اس کی بحث جہاں آئے گی وہ وہیں پڑھیے گا کہ سرخ پہننا جائز ہے یا نہیں، وہ ایک الگ بات ہے، ہم یہاں اس کی بحث نہیں کر رہے فی الحال، مختصر سے بات کر لیں گے آگے کسی روایت میں، کہ اس پر اگر سرخ دھاریوں والا جوڑا، سرخ سفید دھاریوں والا جوڑا پہنا ہوا ہو تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔